خمسة نطوي بها حر الوباء الحاكمة لي خمسة نطوي بها حر الوباء الحاكمة المصطفى والمرتضى وأبناهما وإخوانهما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. عشق ابو تراب قضا کر رہے ہیں لوگ، عشق ابو تراب قضا کر رہے ہیں لوگ، اس بات کی نماز ادا کر رہے ہیں اور جنت کے وارثوں سے عداوت کے باوجود جنت کے وارثوں سے عداوت کے باوجود جنت میں داخلے کی دعا کر رہے ہیں لوگ۔ عشق ابو تراب قضا کر رہے ہیں لوگ، کس بات کی نماز ادا کر رہے ہیں لوگ اور جنت کے وارثوں سے عداوت کے باوجود جنت میں داخلے کی دعا کر رہے ہیں لوگ اور مجھے جو حق کے راہ میں فقط وہی شہید ہے، مجھے جو حق کی راہ میں فقط وہی شہید ہے اور حسین کی مخالفت کا نام ہی یزید ہے اور در حسین چھوڑ کر چلے تو کس طرف چلے، در حسین چھوڑ کر چلے تو کس طرف چلے، یہ پوری کائنات تو حسین کی خرید ہے۔ حضرات، کربلا ایک چراغ ہے، آپ لوگ شاید چراغ نہیں جانتے ہوں، جانتے ہو؟ ہم لوگوں کے بچپنے میں چراغ رکھ کر کے ہم لوگ مجلس پڑھتے سنتے تھے، یہ پڑھتے تھے اور ہم لوگ سنتے تھے چراغ لگا۔ کربلا ایک چراغ ہے اور سے پورے افراد تقریر کرنے کا ٹائم نہیں ہے، کچھ مخصوص بات ہے بات سے بتاتے ہیں۔ وعلیکم السلام، درود پاک بلند آواز سے پڑھ لیجیے۔ کربلا ایک چراغ ہے جس کی روشنی سے اسلام منور ہے۔ یہ جو مختلف قسم کے نعرے لگائے جاتے ہیں مسلک کے مسلک کے، یہ سب کچھ نہیں ہے۔ کربلا نہ ہوتا تو کچھ نہیں ہوتا اور کربلا کو چھوڑ کر، کربلا والوں کو چھوڑ کر لوگ دوسرے کے دامن سے وابستہ ہیں۔ کربلا ایک چراغ ہے اور جس کی روشنی سے اسلام منور ہے، یعنی روشن ہے اور اسی چراغ کو جلائے رکھنے کا نام محبت اہل بیت۔ وہ چراغ کیا ہے جو جلانا ہے؟
وہ یہ روضہ ہے، وہ یہ عالم ہے، یہ مجلس ہے، یہ سبیل ہے، یہ نظر و نیاز ہے، یہ جو نعرے آپ بلند کرتے ہیں یہی سب اس چراغ کے جلانے کے مترادف ہے۔ اس کو ہمیشہ آپ کو جلانا ہے اور اسی چراغ کی روشنی میں آپ کو اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اگر اس چراغ کی روشنی آپ کو نہیں ملی تو پھر سمجھ لیجیے کہ ہماری اور آپ کی سب کی عاقبت برباد ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کہہ دو سبحان اللہ، اور غور سے سنو، بے شک اللہ کا ارادہ ہے کہ ہم نبی کے اہل بیت کو پاک، ہر برائی، ہر گناہوں سے پاک اور صاف، ہر رجس سے پاک کریں۔ تو جب یہ آیت نازل ہونے کا ٹائم آیا، جس کو یہ نازل نہیں بتاتے اور جن سنتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہے، اسی سنتوں کو بنی امیہ والوں نے بند کیا ہے، اس پر پردہ ڈالا ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ آیت نازل ہونے والی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں حاضر ہوتے ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ، بات سمجھ نہیں پاتے، حاضر ہوتے ہیں تو آپ مسجد نبوی میں ایک چادر بچھاتے ہیں جس کا رنگ سیاہ، کالے رنگ کی چادر آپ بچھاتے ہیں مسجد نبوی میں، وہیں پر یہ آیت نازل ہونے والی ہے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے کہ ایک دور، زمانہ ایسا آئے گا کہ اس رنگ سے لوگ چڑھیں گے۔ حاضرین کرام، اتنا پیار تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کالے رنگ سے کہ جب آپ کو کملی ملنا ہوا تو کالی کملی آپ کو میسر ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ شریف بھی کالا ہی تھا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا دوپٹہ بھی کالا تھا۔ اور جنگ احد میں جب میرے نبی نے جو پرچہ جو علم عطا فرمایا تھا اس کا رنگ بھی کالا تھا، اور 18 ذوالحجہ کو بدیر کے موقع پر جب علی کو ولایت عطا کیا اور ان کو جبہ و دستار عطا کیا اس کا رنگ بھی کالا تھا۔ گویا کالا رنگ، کالا علم، کالا لباس، کالا جبہ، یہ سب میرے نبی کی سنت ہے۔ ارے حیدری، سرداروں کا سردار، سرداروں کا سردار۔ آج کا نابالغ قسم کے مولوی جب کسی کو کالا لباس یا کالا رومال یا کالا علم دیکھ کر کہتے ہیں یہ تو شیعہ لگتا ہے، میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ کالا رنگ کسی شیعہ یا رافضی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔
گئے، شیعہ ہو گئے۔ ارے نادانو، تمہیں نظر نہیں آتا شیعہ کس کو کہتے ہیں؟ آنکھ والے تیری قسمت کا تماشا دیکھیں، آنکھ والے تیرے جلوے کا تماشا دیکھیں، دی گئے طور کو کیا ہے نظر کیا دیکھیں۔ جو جس کی نیت جیسی نظر ہوتی ہے ویسی چیز اسے نظر آتی ہے۔ اس کے نظر اور دل و دماغ میں صرف شیعہ ہی نظر آتا ہے، صرف رافضی ہی نظر آتا ہے، نبی کی سنت نہیں نظر آتی ہے، نبی کا امامہ نہیں نظر آتا ہے، نبی کی کملی نہیں نظر آتی ہے، نبی کا لباس نہیں نظر آتا ہے۔ نادانو، اگر تمہیں اس دنیا میں رہ کر کے اور صراط مستقیم حاصل کرنی ہے تو اہل بیت کے دامن کو تھامنا پڑے۔ ایک شخص، ایک عابد یعنی عبادت کرنے والا شخص، اس نے عبادت کی نیت سے جنگل میں چلا گیا، بہت بڑا عبادت گزار تھا، اور وہ عبادت 40 دن کا چلا کیا۔ 40 دن چلا کرنے کے بعد جب وہ واپس آیا گاؤں میں تو اسی گاؤں میں ایک فقیر گھوم رہے تھے۔ فقیر نے پوچھا کہ آپ کتنے دن تک کہاں غائب تھے؟ انہوں نے کہا کہ میں جنگل میں عبادت کرنے کی غرض سے گیا تھا۔ تو کہا کہ آپ گھر میں بھی عبادت کر سکتے تھے؟ کہا نہیں، میں اس دنیا کو ترک کر دینا چاہتا، تارک الدنیا بن جانا چاہتا۔ تو وہ فقیر مسکرایا اور مسکرا کر کے اس عابد کو جواب دیا کہ اگر تو دنیا چھوڑنا ہی چاہتا ہے تو تم مجھ سے مل لیا ہوتا، تمہیں جنگل میں جانے کی ضرورت نہ پڑتی، 40 دن چلا کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ ارے تو علی 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 کا نعرہ بلند کر، دنیا خود تجھے چھوڑ دے۔ علی کے نام میں وہ کشش ہے، علی کا نام ہی ایسا ہے کہ جتنے بھی منافق ہوں گے سب پیچھا چھوڑ دیں۔ تو اس فقیر نے کہا تو علی 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 کر، یہ دنیا بھی تیرا پیچھا چھوڑ دے، اس کو اتنی لمبی عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حاضرین کرام، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ نبی کے گھر والوں کو پاک اور صاف ستھرا یعنی ہر رجس سے پاک سب قرآن میں پڑھتے ہیں نبی کے گھر والے پاک، لیکن ان کے مرتبے اور مقام کی جب ان کے فضیلت کی بات آتی ہے، جب کہیں سنتے ہیں تو وہ کھڑا جاتے ہیں۔ یہ جملہ تو شیعوں کا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ میں تبلیغ کر رہے ہیں۔ عیسائیوں کی آبادی، عیسائیوں کی اکثریت وہاں پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے بیچ میں تبلیغ کر رہے ہیں، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اور اللہ کی وحدانیت کا ذکر کر رہے ہیں، نبی کے نبوت کا ذکر کر رہے ہیں، قرآن کی بات بتا رہے ہیں، لیکن وہ عیسائی ماننے کے لیے تیار اور پورا دن میرے نبی نے اس چیز کو منوانا چاہا، لیکن ان عیسائیوں نے نہیں مانا۔ جبکہ 70 عیسائی پھیرے میں تھے۔ جب شام ہو گیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ خداوندی میں التماس کی، اے باری تعالیٰ اب میں کیا کروں، یہ تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے محبوب
तुम इनसे मुबाहिला करो, इनसे मुबाहिला करो और कह दो कि लाओ तुम अपने बेटों को, हम अपने बेटों को, और तुम अपने बीवियों को, औरतों को, हम अपने औरतों को, और तुम अपनी जानों को, हम अपनी जानों को लेकर के आओ और मैदान में एक मुबाहिला करो और उसमें तुम हमारे लिए बददुआ करो, हम तुम्हारे लिए बददुआ करते हैं, और जो इसमें नाहक पर होगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा, गर्क हो जाएगा। अलगरब अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुबाहिले का ऐलान कर दिया। हमें मुबाहिला सुनाने का मतलब नहीं है, मुकाम और मर्तबा अहले बैत का बढ़ाने का मकसद है। अजीज़ाने मिल्लत, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में शान और शौकत से आगे बढ़ते हैं। कह दो सुभान अल्लाह। अपनी नबूवत वाली शान लेकर के आगे चलते हैं और नबी के पीछे फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा, कह दो सुभान अल्लाह। फातिमा सल्लल्लाहु अलैहा पीछे है और उनके दाहिने तरफ हज़रत इमाम हसन है और बाएं तरफ हज़रत इमाम हुसैन है और फातिमा के पीछे हज़रत मौलाए कायनात है। बड़ी शान से ये काफिला आगे बढ़ रहा है। अब यहीं पर मैं आपको ज़हन देना चाहता हूँ, फातिमा के मुकाम को दिखाना चाहता हूँ कि फातिमा नबी से एक कदम आगे, नबूवत से एक कदम पीछे है और विलायत से एक कदम आगे है। ये फातिमा की शान है कि नबूवत से एक कदम पीछे और विलायत से एक कदम आगे और इमामत के बीच में और इधर शहादत के बीच में फातिमा चल रही है। ये मुकाम है मेरे आका मौला ताजदार मदीना सुरूर क़ल्ब व सीना जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम चलते हैं और जब मुबाहिले के मैदान में पहुंचते हैं और ईसाइयों ने देखा, ईसाइयों के पादरियों ने देखा तो अपने ईसाइयों से कहा, ये लोगों ये जो चेहरे में देख रहा हूँ, अगर ये आमीन कह देंगे तो ईसाई का कोई बच्चा बच नहीं सकता है, ईसाई जलकर राख हो जाएगा और हमारी शक्लें नीच तो नाबूद हो जाएगी, सुअर और कुत्तों की शक्ल में मंसूब हो जाएगी। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैं यहाँ ज़हन देना चाहता हूँ, वो ईसाई था, ना वो खुदा को मानता था, ना वो रसूल को मानता था, ना वो कुरान को मानता था, ना वो इस्लाम को मानता था, लेकिन पंजतन की शक्ल को देख करके वो ये समझ लिया कि इनसे अगर टकराएंगे तो सुअर की शक्ल में तब्दील हो जाएंगे। लेकिन अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, एक वक्त वो भी आया मैदाने करबला में, मेरे आका इमाम हुसैन खड़े हैं और 82 साल यजीदियों का नरदा है और यजीदियों के बीच में मेरे मौला हुसैन खड़े होकर के बता रहे हैं कि हे नानो, क्या तुमने हमें नहीं पहचाना है? क्या तुमने हमें नाना के कंधे पे बैठते हुए नहीं देखा है? क्या तुमने हमको नाना के पुष्ट पर बैठते हुए नहीं देखा है? हाँ हाँ देखा है, फिर क्यों ऐसा कर रहा है? वो भान जाइए अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अगर मैदाने करबला में उन यजीदियों ने अगर इमाम हुसैन को पहचान लिया होता तो आज ये अंजाम उनका ना होता जो आज हो रहा है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कुर्बान जाइए मेरे आका इमाम हुसैन मैदाने करबला में है और मैदाने करबला में आपके एक बच्चे शहीद हो रहे हैं, जामे शहादत नोश कर रहे हैं, अंदर खेमे के अंदर से आवाज आती है, मेरे आका हुसैन खेमे के अंदर जाते हैं, हजरत रोमा के गोद में 6 माह का बच्चा लेते हैं और बाबा के सामने हाथ रोकती है, बाबा ये बच्चा 3 दिन से इसके मुंह में पानी का एक कतरा नहीं गया है, माँ के दूध खुश्क हो चुका है, लिहाजा इसके लिए इन यजीदियों से सिफारिश कर लीजिए, इन यजीदियों से कुछ वादा कर लीजिए और उनके लिए पानी के चंद कतरे का दूध इसके गले में डाल दीजिए, बिल्कुल इसका गला सूख गया है। कुर्बान जाइए अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हज़रत इमाम हुसैन हज़रत अली असगर को गोद में लेते हैं और
اگر کوئی غلطی کی ہے تو ہم نے کی ہے، لیکن یہ چھوٹا سا شیرخوار بچہ ہے، 6 ماہ کا بچہ ہے، اس کو چند قطرہ پانی پلا دو تو اسی چند قطرے پانی کے عوض کل میدان محشر میں ہم تمہاری شفاعت کر لیں گے۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ قربان جائیے، وہ سمر دل جوشن، وہ مردود جو ہے وہ حملہ کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اچھا موقع ہے اس چھوٹے سے بچے کے گلے پر تیر چلا دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ حملہ تین ساقے کا ایک تیر نکالتا ہے جس میں 3 نوک بنے ہوئے تھے، وہ 3 نوک والا تیر لیتا ہے اور تیر کمان میں رکھ کر کے اور میرے آقا حسین حضرت علی سے کو اٹھائے ہوئے ہیں کہ اس کے سوارے تھے، اس کے سرکے میں، اس کے گلے میں چند قطرہ پانی ڈال دے۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، وہ چند قطرہ پانی کے وقت حملہ نے ایسا تیر مارا کہ حضرت علی کے گلے کو پھینکتا ہوا حضرت ابراہیم کے پاس میں وقت ہو گیا اور وہ خون نکلا، وہ خون اپنے ہاتھوں میں لیا اور ہاتھوں میں لینے کے بعد جب زمین کی طرف پھینکنا چاہا تو زمین نے آواز دیا، پھینکنا ایسا نہ کرنا، اگر زمین پہ یہ قطرہ پڑ جائے گا تو اناج کا ایک دانہ نہیں اگے گا، اور آسمان کی طرف آپ نے اس خون کو ہوا میں اڑا دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، حضرت علی کو کھول دے لیے تھے، اپنے سینے سے لگائے ہوئے خیمے کی طرف بڑھ رہے ہیں، آ رہے ہیں۔ ادھر سے جب وہ بچہ جا رہا تھا تو ہاتھ اور پیر پھینکتا جا رہا تھا، وہ کے ہاتھ اور پیر چل رہے تھے تو اور ادھر سے جب میرے آقا حسین آ رہے ہیں تو بچہ بالکل خاموش ہے۔ حضرت رباب دیکھ رہی ہے خیمے سے، حضرت شہربانو دیکھ رہی ہے، حضرت سیدہ زینب دیکھ رہی ہے، حضرت وہ تمام مذکورات دیکھ رہی ہیں، خیمے کے اندر سے آپس میں باتیں کر رہی ہیں۔ شاید ان یزیدیوں کو پرس آ گیا ہے، شاید ان یزیدیوں کو حسین کی بات سمجھ میں آ گئی ہے، اس بچے کو پانی مل گیا ہے، اس لیے باپ کی گود میں سکون سے سو گیا ہے۔ لیکن جب اس بچے کو حضرت امام حسین نے حضرت رباب کے گود میں دیا ہے تو اس وقت رباب عالم جا رہا ہوگا، حضرت شہربان عالم جا رہا ہوگا، حضرت ام لیلا عالم جا رہا ہوگا، اور حضور حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے سینے پہ کس طرح کا ہاتھ رکھا ہوگا۔ الغرض عزیزان ملت یزیدیوں نے حضرت علی اکبر کو اس طریقے سے شہید کر کے اور جنت الفردوس کے نانا کے پاس پہنچا دیا۔ میں یہ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا میں قید تھے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ کربلا میں حسین جنت لینے کے لیے گئے تھے۔ حسین کا ہر فرد سید و سردار تھا، نانا ہے تو سید الانبیاء، بابا ہے تو سید الاولیاء، ماں ہے تو سید النساء، بھائی ہے تو سید الشباب اہل الجنہ، خود حسین ہے تو سید الشہداء، اور حضرت بیٹا ہے تو زین العابدین سید الساجدین، اور حضرت جبریل غلام ہے تو وہ بھی سید الملائکہ، تو یہ سید الملائکہ ہے۔ پھر کیا ضرورت تھی حسین کو کربلا جانے میں؟ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ قربان جائیے، حضرت امام حسین علیہ السلام اپنی کوئی ذاتی مفاد لے کر کربلا میں نہیں گئے تھے، ان کو اپنی کوئی غرض نہیں تھی کہ ہم کربلا میں جا کر بڑا چیز حاصل کر لیں، لیکن کربلا میں جانے کا مقصد صرف ایک تھا کہ چلو ہم ادھر جائیں تو ادھر جائیں، لیکن خدا کی توحید بچے، نانا کا دین بچے، اور کائنات کا قرآن بچے، مسلمانوں کا ایمان بچے، کعبے کے عن بچے، مصطفیٰ کا فرمان بچے، مرتضیٰ کا بیان بچے، اور حرام و حلال کی تمیز ہو جائے، یزید ہو جائے۔ نعرہ حیدر!
ہم سے آپ کو نہیں ہے کوئی کیا کوئی جب دوسرا پڑھتا ہے تو لاڑا لگاتا ہوں، میں پڑھتا ہوں تو چپ چاپ سمجھ میں آ رہی ہے بات میں بول رہا ہوں آپ ہونے کے پہلے، بلکہ اس کی تشریح میں کرتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اللہ کے پیغام کو کائنات میں پہنچایا، اور آدم کے جانے کے بعد 1,24,000 تقریباً 2,24,000 انبیاء کرام آئے، اور سب کے آخر میں حضور فرمود تاجدار مدینہ جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اگر آدم ہی اللہ سے الیوم اکملت لکم دینکم کہلوا لیتے، دین مکمل کر لیتے، تو کسی نبی کے آنے کی ضرورت ہی کیا؟ 1,24,000 انبیاء کرام آدم کے بعد آئے، اور سب کے آخر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور آنے کے بعد 23 سال محنت کیا۔ کئی سال؟ 23 سال محنت کی، اور 23 سال محنت کرنے کے بعد 18 ذوالحجہ کو مقام غدیر پر قدرت نے کہلوا لیا الیوم اکملت لکم دینکم۔ مولی صاحب اس آیت کو بھی ان ناستی مولویوں نے چھپایا۔ 18 ذوالحجہ کو جب دین کو مکمل کرنا ہوا، اس مقام غدیر پر، غدیر کو بھی یہ لوگ نہیں مانتے، ان کے سمجھی میں نہیں آتا، جبکہ یہ بھی نبی کی سنت کیا ہے؟ نبی کی سنت 18 ذوالحجہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس ہو رہے ہیں، آخری حج کر کے واپس ہو رہے ہیں، اور 1.25 لاکھ کا مجمع ہے، 1.25 لاکھ حاجی ہیں، اور سب وہاں سے واپس ہو رہے ہیں۔ راستے میں چل کر مقام غدیر پڑتا ہے، اس مقام غدیر پر لوگ پہنچتے ہیں تو وہیں پر حضرت جبریل آیت لے کر کے پہنچ جاتے ہیں، بارگاہ رسول میں آیت لے کر پہنچتے ہیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے محبوب اب آج پہنچا دو جو کچھ تمہیں تمہارے رب کی طرف سے ملا ہے۔ اگر اس کو نہیں پہنچاؤ گے تو آج تک تم نے کار رسالت انجام ہی نہیں دیا۔ اتنی سختی سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے، اور یہ وہ جملہ ہے کہ اتنی سختی سے اللہ نے کبھی رسول سے کچھ کہا ہی نہیں۔ اتنا اہم تھا ولایت علی کا اعلان کرنا۔ اس میدان میں جب یہ اعلان ہوتا ہے، اس کو بھی یہ ناستی مولوی نہیں تسلیم کرتے، نہیں مانتے، اس کو بھی دوسری طرف جوڑتے ہیں، لیکن ہم آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں یہی حق ہے۔ اسی مقام غدیر کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کر دیا، تمام صحابہ کو، تمام حاجیوں کو روکا گیا، جو آگے گئے تھے ان کو پیچھے روکا گیا، جو دائیں بائیں چلے گئے تھے ان کو واپس بلا لیا گیا، اور جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا گیا۔ جلجلاتی ہوئی دھوپ ہے، ظہر کے بعد کا معاملہ ہے، نماز ظہر ختم ہو چکی ہے، اس میدان میں روکا جا رہا ہے، نیچے سے ریت چل رہا ہے، اوپر سے دھوپ کی شدت ہے، لوگ پریشان ہیں کہ معاملہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، یہاں میدان میں کیوں کھڑا کر دیا گیا ہے۔ جب سارے لوگ اکٹھا ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ یہاں ایک منبر تعمیر کیا جائے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہاں تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، کس چیز کا منبر بنایا جائے؟ تو میرے نبی نے فرمایا کہ یہ جو اونٹوں
کجاوے کو اتارو اور ایک دوسرے پہ رکھ کر کے اس کو اونچا بناؤ اور اس کو منبر کی شکل دو. کہا کیا معاملہ ہے, معاملہ کیا ہے, وجہ کیا ہے؟ نبی نے فرمایا کہ ابھی ہم تمہیں بتا دینا چاہتے ہیں. الغرض صحابہ نے اونٹے کے کجاووں کو کھولا اور اتارا, اسی کو ایک دوسرے پر رکھ کر کے اونچا کیا اور بلند کرنے کے بعد جب منبر تیار ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی منبر پر تشریف لے گئے اور جب منبر پہ چڑھ گئے تو ارشاد فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم, کہ اے لوگوں یہ بتاؤ کہ میں تمہارے جانوں سے زیادہ محبوب نہیں ہوں. تو لوگوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ, آپ ہمارے جانوں سے زیادہ قریب ہیں, آپ ہمارے جانوں سے زیادہ محبوب ہیں. تو جب میرے نبی نے اپنے کو منوا لیا کہ جب ہم تمہارے جانوں سے زیادہ محبوب ہیں تو علی کے ہاتھ کو پکڑ کر بلند کیا, اسی منبر پر کھڑے کیا اور کھڑا کرنے کے بعد میں ولایت کا اعلان کیا اور دونوں ہاتھ کو بلند کر کے میرے نبی نے فرمایا من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا, جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی ہے. اس آیت کو بھی یہ لوگ نہیں پڑھتے, یہ آیت ان کے سمجھ میں نہیں آتی. اور جب تک کہ نبی نے ولایت علی کا اعلان نہیں کیا تھا اسلام مکمل ہوا ہی نہیں. نماز فرض ہو گیا, روزہ فرض ہو گیا, حج و زکات فرض ہو گیا, جہاد فرض ہو گیا, سب کچھ فرض ہو گیا, لیکن ابھی اسلام مکمل نہیں ہوا. جب میدان قدیر میں نبی نے علی کی ولایت کا اعلان کر دیا تب حضرت جبریل دوسری آیت لے کر کے پہنچتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم, اے محبوب آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل. اور اسی علی سے پرچ کرتے ہیں جس کے بغیر دین مکمل ہی نہیں ہوتا. اس علی کو تم نے سمجھا ہی نہیں. قاتل کو بھی رضی اللہ اور مقتول کو بھی رضی اللہ, جس نے قتل کر دیا اس کو بھی رضی اللہ اور جو قتل ہوا اس کو بھی رضی اللہ. کیسی عقل ہے تمہاری, تمہارے عقلوں پر کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں قرآن نہیں سمجھ میں آتا, تمہارے سمجھ میں حدیث نہیں آتی, تمہارے سمجھ میں کچھ نہیں آتا, خالی ایک ہی چیز یاد آتا. عزیزان ملت اسلامیہ, اللہ عزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ. اب آپ یہ سوچتے ہوں گے ادھر بڑی جماعت ہے ادھر چھوٹی جماعت. جانتے ہو میدان کربلا میں صرف 82 لوگ تھے, جس میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے, عورتیں بھی تھیں اور بوڑھے بھی تھے, جو حضرت حبیب ابن مظاہر جیسے صحابی, بوڑھے بھی تھے, بچے بھی تھے اور جوان بھی تھے, شیخار بھی تھے اور کل گنے چنے 82 لوگ تھے. اور ایک طرف 82,000 22,000 82 اور 22,000. تو جب میدان کربلا میں ہی میرے آقا حسین اقلیت میں تھے تو حسین کے ماننے والے بھی اقلیت میں رہیں گے اور یہ کبھی اکثریت میں نہیں ہو سکتا. اسی لیے ان کو چھاڑا جاتا کہ ان سے بات مت کرو, ان کے ہاں کھانا پانی مت کھاؤ, ان کے ہاں رشتہ کا مت کرو. یہ تو ایسے ہیں, یہ علی کا نعرہ لگاتے ہیں, یہ حسین کا نعرہ لگاتے ہیں, یہ جو ہے فاطمہ کا نعرہ لگاتے ہیں, یہ پنجتن کا نعرہ لگاتے ہیں. نادانوں تم نے پنجتن کو بھی سمجھا ہی نہیں ہے کہ پنجتن ہے تو
پنجے میں پنج کر کے دو عالم سما گئے، ہر شے میں ہر حجر میں دو عالم کے پا گئے۔ اسی لیے تو بیگم نے کہا تھا بیٹم یہی تو 5-6 مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ اگر تمہیں آخرت میں نبی کی شفاعت کی امید رکھنی ہے تو ان 5 سے محبت کرنی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنگ بدر میں جنگ خیبر کا واقعہ ہے، جنگ خیبر ہے، اور جب جنگ خیبر شروع ہوگا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام صحابہ کو اکٹھا کر کے فرماتے ہیں کہ 40 دن میں یہ جنگ ہمیں جیت لینا ہے۔ 40 دن میں یہ جنگ ہم فتح کریں گے۔ کس نے کہا تھا؟ نبی نے کہا۔ اور 40 دن ایک علمدار کو بھیجتے رہے، پہلی تاریخ سے لے کر 40 دنوں تک ایک صحابی کو علم دیتے رہے، اور علم لے جا کر کے لوگ واپس آ جاتے، فوج بھی واپس آتا اور خود علمدار بھی واپس آتا، سب واپس آ جاتے۔ جب 39واں دن ختم ہو گیا، لوگ واپس آ گئے، تو جب واپس آ گئے تو حضرت ابو ذر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ زاروں پروان رونے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ذر روتے کیوں ہو؟ رونے کا سبب کیا ہے؟ تو حضرت ابو ذر نے عرض کی یا رسول اللہ میں اس لیے نہیں روتا ہوں کہ میں جنگ ہار رہا ہوں، میں اس لیے روتا ہوں کہ آپ کے عزت پہ فرق پڑ رہا ہے، آپ کے عزت پر داغ آ رہا ہے، اس لیے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ 40 دن میں ہم یہ جنگ فتح کر لیں گے، لیکن 39 دن ختم ہو گیا ہے، اب ایک ہی دن بچا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جنگ ہمارے قبضے میں نہ آئے، یہ جنگ ہم فتح نہ کر پائیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں اور حضرت ابو ذر کو تسلی دیتے ہیں کہ ابو ذر خاموش رہو، 40 دن کی بات ہوئی ہے، ابھی تو 39 دن ختم ہوا ہے، 40 ابھی باقی ہے۔ یاد رکھو کل ہم ایسے مرد کو علم دیں گے جو کل وہ فتح کر کے واپس آئے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ اب لوگ کہتے ہیں، لوگ اس پر بھی تبصرہ کرتے ہیں کہ نبی نے صرف علی ہی کو کیوں علم دیا، صرف علی ہی کو کیوں علم دیا؟ نادانو 39 صحابہ کو میرے نبی نے علم دیا تھا، لیکن یہ اور بات ہے کہ وہ نہیں سنبھال سکے، اس علم کو نہیں بچا سکے، نہیں سنبھال سکے۔ اور 40ویں دن حضرت مولا کائنات کو میرے نبی نے علم کو عطا فرمایا، اور دینے کے بعد علی کو تیار کر کے میدان میں بھیجا، اور جب اس جنگ خیبر میں پہنچتے ہیں مولا کائنات، تو جب جنگ میں پہنچتے ہیں تو وہ جو اس کا دروازہ تھا وہ 40 صحابہ مل کر ہلانا چاہتے تھے، وہ ہلا نہیں پا رہے تھے، لیکن مولا کائنات جب جنگ میں پہنچ جاتے ہیں تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ خداوندی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اے باری تعالیٰ یہ مرد جا رہا ہے، اس کا لاز رکھے گا اور اس کے ہاتھوں سے فتح عطا فرمائے گا۔ الغرض عزیزان ملت اسلامیہ جنگ خیبر کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مقبول ہوتی ہے، اور حضرت مولا کائنات جس دروازے کو 40 لوگ مل کر ہلا نہیں پا رہے تھے، ایک ہاتھ پر اس کو اٹھایا اور اسی دروازے کو ڈھال بنایا، اور ڈھال بنانے کے بعد اس طریقے سے مرحب کو پڑتا ہے اور اس کو کاٹا ہے کہ بیچوں بیچ سے اس کا تھر پھٹ کے آدھا ادھر
تھا ادھر ہو گیا، تمام کفار بھاگنا شروع کر دیے، الغرض نظام ملت اسلامیہ اس طریقے سے مولا کائنات نے اس میدان کو فتح کیا ہے، اور اسی فتح کرنے والے سے، اسی کا نعرہ لگانے والے پر، اسی کا ذکر کرنے پر، اسی کا بیان کرنے پر تم لوگ یہ کہتے ہو کہ یہ شیعہ ہو گیا ہے، اس کو شیعہ گردانتے ہو۔ ہم تمہیں بتانا چاہتے ہیں شیعہ بھلے ہی کہہ دو، لیکن کل میدان محشر میں جب سامنا ہوگا تو تمہارے بھی بات سمجھ میں آئے گی اور ہمارے بھی بات سمجھ میں آئے گی۔ ان حضرت مولا کائنات کی وہ شخصیت ہے کہ انہی کے ہاتھ میں جنت اور جہنم کی چابی ہوگی، جس کو جنت میں جانا ہوگا وہ علی کے پاس جائے گا، جس کو جہنم میں جانا ہوگا وہ علی کے پاس جائے گا۔ چاہے بڑا بڑا وہ شخص ہو، سب کو چھوٹے بڑے کو علی کے ہی بات پہنچنا پڑے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں مسلمانوں، علی کے دامن سے وابستہ رہنا، علی کے دامن کو ہر مت چھوڑنا۔ اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو قرآن کے ذریعے سے بتا دیا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی رسی کون ہے؟ اللہ کی رسی کسے کہتے ہیں؟ جب مسجد نبوی میں صحابہ کرام نے کھڑے ہو کر علی سے نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ، وہ قرآن میں جو ذکر آیا ہے، علی کے رسی کا ذکر کیا گیا ہے، وہ رسی کون ہے؟ اس کا ذکر اس کو ذرا صاف کر دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ اور جب بیٹھ گئے دوبارہ پھر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ وہ علی کی رسی کیا ہے؟ تو آپ نے کہا بیٹھ جاؤ۔ اور جب تیسری بار ہو گیا، وہ ایک کنارے سے دروازہ کھلتا ہے اور مولا کائنات شان کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف لا رہے ہیں، اور جب نبی نے علی کو دیکھا تو اسی صحابی سے فرمایا کھڑے ہو جاؤ اور اب پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق ہی تھے جو بار بار پوچھ رہے تھے، یا رسول اللہ وہ اللہ کا رسول کون ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ وہ اللہ کا رسول کون ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے، جس کی فضائل قرآن میں آیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ دیکھو یہ علی آ رہے ہیں، یہی اللہ کا رسول ہے، ان کے دامن سے جو لپٹ جائے گا وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اے مسلمانوں، تمہیں علی کے دامن سے وابستہ ہونا ہے، اگر تمہیں ہدایت پانی ہے تو علی کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ خدا کی قسم تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ علی کا وہ دامن ہے کہ اس دامن کو پکڑنے کے بعد کبھی کوئی گمراہ ہوگا ہی نہیں اور ہوگا ہی۔ اور اگر مولویوں کے فیور میں پھنسے اور ان کے فتوے بازی پر غور کیا تو تمہاری عاقبت بھی جائے گی، آخرت بھی جائے گی، سب ختم ہو جائے گا۔ لہذا تم جو کرتے ہو اسی کو کرتے رہو، اور یہ علم ذوق اور شوق سے لگاؤ۔ یہ کالا علم لگانا نبی کی سنت ہے، کسی مولوی کے کہنے پہ مت آنا کہ یہ شیعوں کا رنگ ہے، شیعہ کا رنگ نہیں ہے، میرے نبی کی سنت ہے اور میرے نبی کا یہ لباس ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ صوفیاء کرام جب صوفیاء کرام منزل سلوک پر پہنچتے ہیں، خانقاہوں میں یہ مولوی صاحب بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لیجئے کہ خانقاہوں میں جب کوئی مرید کسی پیر کا منزل سلوک پر فائز ہوتا ہے تو صوفیاء کرام اس مرید کو کالا لباس بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور جا کر کے دیکھیے جو اہل سنت والجماعت کا مرکز ہے، جس کو مرحلہ شریف کہتے ہیں، جو بریلی کا بھی مرکز ہے، اس بریلی کے مرکز مرحلہ شریف میں جائیے اور وہاں پر حضرت ابو نور حسن میاں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام النور النہا ہے۔ اس نور النہا میں یہ روایت لکھی ہوئی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ مرارہ کی گدی پر جو گدی نشین بیٹھے گا اس پر یہ لازم ہے کہ وہ کالا لباس استعمال کرے۔
اور تم اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت بھی کہتے ہو اور اہل سنت کی مخالفت بھی کرتے ہو، اور جو اہل سنت کے نقش قدم پر چلتا ہے اس کو تم شیعہ کہتے ہو۔ آپ اگر دین لینا ہے، اسلام لینا ہے تو مہرارہ کی دھرتی پہ جاؤ، مہرارہ شریف میں پہنچ کر کے اور وہاں کے النور والنہا کتاب اٹھاؤ، اس کتاب کو کھولو گے، ابھی تک یہ جتنے مولوی ہیں اس میں کتاب کا نام بھی نہیں سنا ہوگا، اور یہ کتاب کا نام ہی نہیں سنا، سنی بن گئے۔ جھنڈا میں نے لگا دیا تو جتنے مولوی تھے سب کچھ کچھ دیکھ رہے ہیں، اب نہیں تو اب شیعہ ہوا، اب اسی کالے علم میں شیعت لکھا ہوا، اسی میں تو یا حسین احمد لکھا ہوا ہے۔ تو مرزا آپ ان کے خانقاہ پہ جائیے، پیری بھی شریف جتنے فقراء ہیں سب کالے اختیار کرتے ہیں، ان کو کیوں نہیں شیعہ کیا؟ تو اب کالے کی حقیقت کالے کعبہ کا جو خلاف ہے وہ کالا ہے کہ نہیں؟ اگر تم کعبے کو مانتے ہو تو کعبہ کا خلاف کالا ہے، اس کو بھی شیعہ کہو۔ کعبہ کو بتاؤ جاؤ اتار دو، شیعوں کا لباس۔ اب حاجی لوگ جاتے ہیں نہ حج کرنے، وہاں صفا مروہ کا سیر کرتے ہیں، شاید کرتے ہیں شاید کرتے ہیں نا۔ یہ صفا مروہ کیا ہے؟ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، جب صفا مروہ کا سیر کرو گے تمہیں کون یاد آئے گا؟ حضرت حاجرہ، حضرت ابراہیم اور اللہ یاد آئے گا، اس لیے کہ حضرت حاجرہ اور ابراہیم کے دوڑ لگانے کو اللہ نے اپنی نشانی بتایا، اور جب صفا و مروہ کو حاجی لوگ دوڑتے ہیں تو انہیں اللہ یاد آتا ہے، اور جب آپ کسی اللہ کے ولی کو دیکھو گے تو کون یاد آئے گا؟ اللہ یاد آئے گا، وہ بھی ولی بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور جب یہ علامات دیکھو گے تو کون یاد آئے گا؟ حضرت عباس یاد آئیں گے، اور صدر میں جو پنجہ دیکھو گے تو پنجہ یاد آئے گا۔ نعرہ حیدری، یا علی، یا سیدی یا عباس، یا عباس، یا عباس، یا سیدی یا عباس، یا عباس، یا عباس، یا سیدی یا عباس، یا عباس، یا عباس۔ یہ روزہ رکھا ہوا ہے، اس کو دیکھو گے تو کون یاد آئے گا؟ حضرت امام حسین سید الشہداء یاد آئیں گے، آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ اگر کچھ سنو یا نہ سنو، لیکن اس روزے کو دیکھ کر کے جس کے دل میں ایمان باقی ہے وہ ضرور اس کے آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکلیں۔ تو یہ روزہ دیکھ کر کے حسین سید الشہداء یاد آئے، یہ علم دیکھ کر کے حضرت عباس یاد آئے، اس میں جو پنجہ ہے وہ دیکھ کر پنجتن پاک یاد آئے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اسی کو تو مٹانے کی کوشش یہ ناصری مولوی کر رہا ہے۔ نہ یہ پنجہ رہے، نہ یہ جھنڈا رہے، نہ یہ روزہ رہے، یا نہ ایک ڈھول باشا رہے، تو ان سب کو بند کر دو تاکہ حسین کی مجلس اور حسین کا تذکرہ پنجتن کا ذکر ختم ہو جائے۔ نادانوں تم نے سمجھا نہیں ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ قیامت تک ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ باقی جا کے دیکھ لو، جہاں جہاں مولویوں نے رکوا دیا تھا، بند کروا دیا تھا، پھر سے لوگ رکھنا شروع کر دیا، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، علمداری بھی کر رہے ہیں، اور مجلسیں بھی کر رہے ہیں، اور شان سے ڈھول بھی بجا رہے ہیں۔ ڈھول پر بھی لوگ بہت اعتراض کرتے ہیں۔ ان تمام چیزوں پر آپ لوگوں کو دھیان دینا ہے، اور اگلے سال آنے والے دنوں میں ہر گھروں میں عباس کا علم کالا لگنا چاہیے، اور جب عباس کا علم کالا لگے گا تب جتنے یہ کالا لہرائے گا اتنے ہی یہ شیطان بھاگے گا، اور جب شیطان بھاگے گا تو اس گاؤں میں حسینیت پیدا ہوگی اور حسین کا پرچم لہرائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی
فرمائے اور حق بات بولنے حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرما دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین